درد جب تیری عطا ہے تو گلہ کس سے کریں، ہجر جب تو نے دیا ہے تو ملا کس سے کریں، درد جب تیری عطا ہے تو گلہ کس سے کریں۔ آداب عرض ہے، پروگرام روبرو میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، بہتا ہوا پانی اگر تھم جائے تو بدبو آتی ہے۔ زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، رک جائے تو وہ زندگی نہیں ہوتی۔ دراصل زندگی ایک جشن جاریہ ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، اور ادب میں تو خصوصاً کردار آتے ہیں، اپنا رول پلے کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور اس سفر میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ کوئی نیا چہرہ اس دنیا میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر آسیہ پٹیل، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو ادب کے تقریباً سبھی فیلڈ ادب کی، اردو ادب کے خصوصاً، جہاں ڈرامہ، جہاں پر نظمیں، جہاں پر مضامین، افسانے اور شاعری، ان چاروں پانچوں جو شعبے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ضرور انہوں کرتی رہتی ہے، اور خاص طور پر وہ ایک اچھی غزل گائیکا بھی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے اپنی کتاب جہان خواجہ احمد عباس کا انوگریشن کیا، جسے ادبی حلقوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ہمارا مقصد، ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ نئے لکھنے والوں کو آپ تک پہنچائے، ان کا آگے کا فیوچر کا، ان کا مستقبل کا پروگرام آپ کو ان سے سوال کے دورہ پوچھ کر آپ تک پہنچائے، اور اسی طرح وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس طرح کا رول پلے کر رہے ہیں، یہ بھی ہم ان سے جانیں گے۔ آپ نے وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم، اور میں پروگرام روبرو کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں آپ تمام سے بات کرنے کا، یا آپ کے تحت میں سامعین، ناظرین تک پہنچ رہی ہوں۔ جی، ہماری کوشش یہی ہے کہ نئے لکھنے والے، جو خصوصاً اردو ادب کے چاہنے والے لوگوں تک آپ کی آواز آئے، آپ کا سوچ تک لے جائے، ہمارا مقصد یہ ہے۔ عائشہ، سب سے پہلا سوال کہ آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی اور آپ کون سے کالج سے گریجویٹ کیا ہے؟ جی، میری اسکولنگ جو ہوئی ہے معین العلوم اردو اسکول ہائی اسکول جو ہے سلک ملز کالونی میں، وہاں ہوئی ہے 10ویں تک۔ پھر اس کے آگے کی میری جو تعلیم ہے ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار وومن نوکھنڈا، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، وہاں میری ہوئی۔ میں نے آرٹس فیکلٹی میں اپنا ایڈمیشن لیا، اور کیونکہ مجھے شروع سے ہی ادب اور لٹریچر سے بڑا لگاؤ رہا ہے، تو میں نے پھر آرٹس فیلڈ ہی انتخاب کیا اپنے لیے، اور اسی میں نے بی اے بھی کیا، اور پھر اس کے بعد کی آگے کی تعلیم میں ایم اے اردو کیا یونیورسٹی سے، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، وہاں سے کیا۔ ادب سے آپ کی دلچسپی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ شروع سے ہی تھی، تو کوئی خاص وجہ تھی اس کی؟ کہ کوئی ایسا ماحول آپ کو ملا تھا، ادبی ماحول؟ جی دیکھیے، اب آپ تو خیر جانتے ہوں گے، پٹیلز جو فیملی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ تو نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں مطلب کیا رواج ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، آپ 10ویں تک پڑھ لو، بچی کو پڑھنا آ گیا ٹھیک ہے، بس اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، مطلب ایسا سوچا جاتا تھا۔ ابھی تو ماشاءاللہ کافی چینج ہو گیا ہے ذہن لوگوں کا، اور بہت اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، مطلب پٹیل جو فیملی ہوتی ہے۔ تو ہمارے والد صاحب جو ہے، والدہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، پیسہ بھی بہت کما رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کا کرم ہے۔ تو
ہمارے والد صاحب کا بہت زیادہ اہم رول ہے والدہ کا، کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہیں سوچا کہ، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فیملی کا جو بیک گراؤنڈ، پھر انہوں نے وہاں سے نہیں، ہمارے بچوں کو اگر پڑھنا ہے، ان لوگوں کا انٹرسٹ ہے تو بالکل انہوں نے ہمیں روکا نہیں کبھی بھی. ایون انہوں نے ہمیں موقع فراہم کرائیں کہ ٹھیک ہے تم کو یہاں جانا ہے، اچھا ہے. بس یہ تھا کہ ایک ہمارا اور کوئی بھی ہمارا یا کسی بھی لڑکی کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب آپ گھر سے باہر جا رہی ہو، اب جب پڑھ رہی ہو، تو آپ کو سارے نارمس ہے جو آپ کو اخلاق، وہ جو سارے آپ کے ساتھ ایک نام جا رہا ہے، آپ اکیلی نہیں ہو، پورا بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو وہ بس آپ کو خاندان ایک معاشرہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے جہان خواجہ احمد عباس، یہ سبجیکٹ آپ نے کس طرح چنا اور کیوں؟ جی دیکھیے، یہ سبجیکٹ جب میرے ایم اے ہوا تھا تو اس کے بعد بھی مجھے آگے تعلیم حاصل کرنی تھی، اور میں نے سوچا، اس وقت تو ایم فل نہیں ہوا کرتی تھی جب میں نے ایم اے کیا. اس کے بعد ایم اے کے بعد میں نے بی ایڈ کیا. اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی میں ساتھ ہی ساتھ میں نے فارم بھر دیا تھا پی ایچ ڈی کے لیے. تو اس کے لیے سبجیکٹ کی ضرورت تھی، تو ڈاکٹر انتخاب حمید سر ہیں اور ڈاکٹر بیگ اختر مرزا ہیں جو میرے گائیڈ رہ چکے ہیں، انہوں نے بہت میری اس میں مدد کی کہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا تھا کہ بھائی پریم چند ہے، کرشن چند ہے، منٹو ہے، قرۃ العین حیدر ہے، عصمت چغتائی، بہت سارے ادیب ہے، اور مجھے نثر پر ہی کرنا تھا، یہ ایک میرا. ہاں تو بہت سارے لوگ ہیں، مگر اتنے سارے معروف ناموں میں نے سوچا کہ بھئی خواجہ احمد عباس کا جو کام ہے بہت ڈفرینٹ اس طرح سے کہ وہ ایک ترقی پسند ادیب ہیں، اور ترقی پسندی انہوں نے ابتدا سے آخر تک رکھی. انہوں نے ادب کی ہر فیلڈ میں کام کیا، اور ہر فیلڈ میں ترقی پسند نظریے کو سامنے رکھ کر کیا. تو اور ان کو جو نام، جو مقام ملنا چاہیے تھا، مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ نہیں ہے. تو میں نے سوچا چلو میری ایک ادنا سی کوشش ہے کہ ان کے کام کو میں تھوڑا لوگوں تک لے آؤں، بتاؤں کہ بھائی یہ بھی ایک ایسے ادیب ہیں، ایک ایسے صحافی رہے ہیں بہت اہم، اور کہ جی فلمیں بھی بنائی ہیں، اسکرپٹ رائٹنگ کی ہے انہوں نے، بہت معروف، جیسے بابی ہے، برسات کی رات ہے، چار دل چار راہیں، بہت ساری. 7 ہندوستانی ہے جس میں پہلی دفعہ امیتابھ بچن کو چانس، بابی انہوں نے لکھی تھی. ہاں جی. تو اس طرح کی مطلب راج کپور کے میکزیمم فلم کی اسکرپٹ رائٹنگ جو ہے خواجہ احمد عباس نے کی ہے. تو یہ سارے پہلو جو تھے ان کی زندگی کے ادبی، تو میں چاہتی تھی کہ میں لے کر آؤں. تو اور اس میں الحمدللہ اللہ نے بہت کرم کیا مجھے کہ میں کر پائی، وہ میں نے جو سوچا تھا کر پائی. تو یہی سوال یہی ہے، آپ نے کر چکی، آپ کا مقصد پورا ہوا، تو کیا محسوس کرتی ہے؟ سب سے پہلی فیلنگس کیا تھی آپ کی جب یہ کتاب چھپ کر آپ کے ہاتھ میں آئی؟ جی بہت خوشی ہوئی دیکھ کر، اور سچ میں مطلب یہ بیان شاید میں نہیں کر پاؤں میں اپنی فیلنگس کو، بٹ آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے میرے چہرے. مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ ایک خواب تھا میرا کہ بھئی میں بھی ایک کتاب لکھوں. اور جب کتاب لکھنے چلو لکھا میں نے، بٹ اس کی پذیرائی ہونی چاہیے، بھئی لوگوں نے اسے پسند کرنا چاہیے. اور جب اس کا رسم اجرا ہوا، اس کے بعد کے جو مجھے فیڈ بیک ملا لوگوں سے، وہ میرے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے. لوگوں نے پڑھا اور ماشاءاللہ بہت تعریف، ہاں پسند کی. میرا یہی منشا ہے کہ بھئی ادبی حلقوں میں لوگ اسے پسند کریں. جو میں نے کام کیا ہے اس کا تھوڑا تو نوٹس، بھئی اتنے بڑے ہم تو ہے نہیں کہ بھئی بہت ہمارے نام. سنیے، کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، اس کا کام بڑا ہوتا ہے. اگر آپ ایمانداری سے اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ تو آپ نے کر لیا ہے. آپ الاؤنسر بھی ہے آکاشوانی اورنگ آباد پر، آپ کی آواز ریڈیو کے دوارا لوگوں تک پہنچتی ہے. آپ شاعرہ بھی ہے، کبھی کبھی شاعری بھی کرتی ہے، افسانے بھی لکھتی ہے، مضامین کافی لکھے ہیں آپ نے. تو اتنا سارا کام گھر کے کام کاج کرنے کے علاوہ کیسے کر لیتی ہو؟ جی یہ بہت ایک چیلنجنگ ورک رہا ہے میرے لیے. اور صحیح کہا آپ نے، اتنا ساری ذمہ داریاں، شوق تو ہوتا ہے، شوق کے ساتھ میں نے یہ سب مینیج کرنا پڑتا ہے. کیونکہ آل انڈیا ریڈیو پر جب میں اسکول سے جاتی تھی، وہاں ایز اے اسٹوڈنٹ میں جاتی تھی، پر وہاں لوگوں نے مجھے، وہاں جو بھی تھے ذمہ دار آفیسر، ہاں میں اسکول سے جاتی تھی، تو انہوں نے نوٹس کیا میری آواز کو. پھر مجھے بعد میں بھی ان لوگ بلاتے رہے، اور پھر گریجویشن جیسے ہی میرا ہوا تو میں ایز اے اناؤنسر وہاں ایگزام ہوتا ہے، پاس کرنا ہوتا ہے، ریٹن ہوتا ہے، وائس ٹیسٹ ہوتی ہے. تو وہ سارے مراحل سے گزر کر پھر ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد کانٹریکٹ شروع ہو گیا. تو پھر 2006 سے تقریباً میں وہاں
ایز اناؤنسر. آپ غزلیں بھی کہیں آپ نے اسٹیج پر گائی ہیں. ہاں جی. تو وہ غزل گائکی چونکہ اللہ نے آپ کو آواز اچھی دی ہے, لوگ پسند بھی کرتے ہیں, اور آپ جو غزلیں آپ جو سلیکٹ کرتی ہے وہ بھی بہت بڑھیا ہوتی ہے, اچھی سی ہوتی ہے. تو آپ اس فیلڈ میں میرا ایک مشورہ ہے ادنا سا کہ آپ کوئی ایک فیلڈ میں اگر آپ آگے بڑھی تو شاید آپ زیادہ کامیاب ہوں گی. شاید ہو سکتا میں غلط ہوں. نہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے. کوئی ایک فیلڈ مطلب یہ صحیح ہے, گلوکاری بھی ہم منتخب کر سکتے ہیں, لیکن ابھی کیسا سر اس کے لیے بہت ریاضت کی ضرورت ہے گلوکاری کے لیے, اور تعلیم پراپر, جیسا میوزک کی موسیقی کی جو آپ تعلیم لوگے, اور غزلوں کے لیے خصوصاً تو موسیقی کی تعلیم لینا بہت ضروری ہے. جو راگ ہوتے ہیں مختلف, جی, راگوں کی تعلیم بہت ضروری ہے. ہاں, میں نے شروع کیا تھا مگر میں پورا نہیں کر پائی اس کو, اور الحمدللہ مجھے سر اور تال کی جو سمجھ ہے تو میں اس کے تحت بخوبی الحمدللہ کر لے سکتی ہوں. مگر یہ بس اتنا کافی نہیں ہے, اس کے لیے باضابطہ تعلیم ہی لینا ضروری ہے, اور ریاضت بھی ضرور ہے. اچھا, آگے کا کیا پلان ہے؟ آگے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ ابھی تو مجھے تدریس میں زیادہ دلچسپی ہے, ٹیچنگ میں, اور میں چاہتی ہوں کہ جو بھی میں نے ابھی تک پڑھا ہے یا جو بھی حاصل کیا ہے تو میں اپنے طلباء تک پہنچاؤں. نیو جو جنریشن ہے ان تک میرا مقصد ہے کہ وہ بھی اردو زبان جو شاید بچھڑتی جا رہی ہیں ایسا مانا جاتا ہے, تو اس کو واپس مطلب پھر سے لوگوں میں مقبول بنانے کے لیے میں جو اپنے طور پر کر سکتی ہوں. آپ بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے. آج اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ ادب کی دنیا میں ہمارا شہر, ہمارے علاقے کا ایک نام ہوا کرتا تھا, بہت ساری بڑی ہستیاں اس شہر سے گزری ہیں, اور آج جب آپ دیکھتی ہیں آپ کے اطراف تو کس طرح کے ادیب یا لکھنے والے آپ کو نظر آتے ہیں, اور کیا ان سے ہم کس طرح کی امیدیں کر سکتے ہیں؟ جی, یہ تو بہت صحیح ہے کہ الحمدللہ ہماری جو سرزمین اورنگ آباد ہے تو یہاں پر بے حد عمدہ اور نامور ادیب اور شاعر رہے ہیں, جس میں آپ کے والد صاحب بشر سر بھی ہے, جنہیں مجھے ان سے ملنے کا یہ ضروری بھی تھا, لیکن سراج اورنگ آبادی ہے, ولی اورنگ آبادی ہے, سکندر علی وجد ہے, خالد سلیم ہے. جی, یہ بڑے کے ساتھ بشر نواز بھی ہے. ہاں بالکل. عمر اقبال صاحب. نہیں, میں نے سر کا نام اس لیے لیا کہ میں ان سے مل چکی تھی, باقی لوگوں سے میں ملنے کا اتفاق نہیں ہے. اس کے لیے بہت پہلے پیدا ہونا پڑتا تھا آپ کو. جی, تو اس لیے مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا, اور ان کے ساتھ ایون ہم نے ایک ڈرامہ کیا تھا, ڈرامہ ایک موسیقی کے طرز کا تھا, وہ آل انڈیا ریڈیو پر, تو ان کے ساتھ مطلب کام کرنے کا اچھا ایکسپیرینس بھی رہا. اور ہاں جی, میں آ ہی رہی ہوں اس طرف. اگر ہم ہمارے شہر اورنگ آباد کی بات کریں, اور ہم اس علاقے کی بات کریں, تو اردو دنیا میں یا اردو ادب کی دنیا میں اس شہر نے بہت کچھ دیا ہے اور اس دنیا کو, اور چونکہ آپ لکھتی ہے اور آپ سب کچھ اس پر نظر ہے آپ کی, تو آج کے نوجوان جو آپ کے ساتھی ہیں, جو لکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ, یا آپ کے جو سینئر ہے لکھنے والے لوگ, تو ان کو کہاں دیکھتی ہے آپ, کس طرح کی امیدیں ہم ان سے کی جا سکتی ہے؟ جی, یہ تو بالکل درست ہے کہ ہمارا شہر جو ہے ایک ادبی گہوارہ ہے, اور بہت ہی عمدہ یہاں شعراء اور ادیب رہے ہیں, اور اب بھی ماشاءاللہ سے اچھے جو لکھنے والے سامنے آ رہے ہیں, جن میں ایک جو ہمارے پرانے ہیں جیسا سراج ہے, ولی ہے, جو روایت ہے ان کی, تو بشر سر سے مجھے ملنے کا اتفاق بھی رہا, بہت کچھ سیکھا ہم نے. ریڈیو پر ایک موسیقی کی طرز کا ایک فیچر ہوا تھا, تو ہم نے ان کے ساتھ کام کیا, تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اور ان کے بعد جو ہے بہت سارے ادیب ہیں, جس طرح سے نور الحسنین ہیں, وہ بہت اچھا ادب تخلیق کر رہے ہیں, خصوصاً افسانے میں. انہوں نے افسانے میں بہت ہی اچھے افسانے لکھے ہیں, ناول لکھی ہیں انہوں نے, اور ماشاءاللہ سے کافی مقبول ہو رہے ہیں. اور خان شمیم ہے, بہت اچھی شاعری کرتے ہیں, فاروق شمیم ہے, اور بہت سارے شعراء ہیں جو اچھا کلام لکھتے ہیں. اور ابھی نیو جنریشن ہے, آپ نے غور کیا ہوگا کہ ابھی بھی ہمارے اورنگ آباد میں اور تھوڑا زور
پکڑ رہا ہے, پروگرام شروع ہو رہے ہیں, مطلب اس طرح سے کہ نئی جو لوگ ہیں, نئی نسل ہے, وہ لوگوں کو مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی تخلیق کو لوگوں تک, یا جو استاد ہیں ان کو دکھا سکتے ہیں, آپ ان سے اصلاح لے سکتے. تو ایک جو مخصوص ادارے ہیں وہ پروگرام منعقد کروا رہے ہیں, لوگوں کو, نوجوانوں کو خصوصاً ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت مثبت قدم ہے, اور بہت خیر اتنا جو آج سے مطلب ایک 60-70 سال پہلے جو ماحول تھا ویسا تو وہ ماحول نہیں, ابھی نہیں ملے گا, کیونکہ ابھی میڈیا بدل گیا ہے, واٹس ایپ آ گیا ہے, اور انٹرنیٹ, ہر سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی. لیکن کس طرح کا رسپانس آپ دیکھتی ہیں کہ اردو کی کوئی مشاعرہ ہوتا ہے یا کوئی غزل کا پروگرام ہوتا ہے تو اردو سے محبت کرنے والے لوگ ابھی موجود ہیں, آپ دیکھتی ہیں, اور تعداد کیا گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ ہاں, تعداد تو یقیناً گھٹی ہے. جو پہلے ہوتی تھی, مطلب پہلے جو لوگوں میں ذوق و شوق ہوا کرتا تھا, مطلب باضابطہ منعقد کروائے جاتے تھے غزلیں اور غزلوں کے پروگرام یا مشاعرے, تو اس میں تھوڑا کمی آئی ہے. لوگ کیا ہو گئے ہیں آج کل, سوشل میڈیا نے ہر چیز جو ہے موبائل کے ذریعے ہاتھوں میں لا کر رکھ دی ہیں. تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے آج کل نوجوان جو ہے, نوجوان کیا, ہر عمر کے لوگ اس میں اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ جو ہے مطلب موبائل میں ہی دیکھنا, اس کو دیکھ کر تسلی کر لے رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, موبائل میں مشاعرے سن لیں گے, موبائل میں ماشاء اللہ سے ہر سہولت ہے تو وہ فراہم مل جا رہے ہیں, مگر وہ ہمیں باضابطہ اپنے شہر میں کروانے ہیں, ہمارے ماحول میں, معاشرے میں ہمیں اردو رکھنا ہے, تو یہ بھول جا رہے ہیں. صرف ذاتی طور پر ہم کو تسلی ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری آپ لوگوں کی جو لکھتے پڑھتے ہیں یہ بڑھ جاتی ہے. معیاری کلام ہونا چاہیے, معیاری ادب ہونا چاہیے, تبھی وہ واٹس ایپ پر بھی پسند کیا جاتا ہے. جی, یہ بات تو ہے کہ معیاری ادب ہونا چاہیے, کلام ہونا چاہیے. اور ابھی تو ماشاء اللہ ہو رہا ہے تھوڑا ٹرینڈ جو ہے اس طرف, آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاکر ہو گئے یا کوئی اور انسٹاگرام ہو گیا, تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا بھی کہ بہت اچھے نوجوان بھی, مطلب جو نان اردو ہے لوگ ہیں, جو نوجوان ہیں کالجز میں دیکھیے آپ, تو وہ بہت اچھی ردمک شاعری کر رہے ہیں, اور بالکل تھوڑی بحر میں, وزن میں, بالکل تک بندی جسے کہتے ہیں, مگر کر رہے ہیں. اور اس میں بہت آپ غور کریے, کبھی ان کی شاعری آپ سنو گے, ان میں اردو الفاظ ہے بہت, حالانکہ وہ بہت حد تک واقف نہیں ہے, لیکن جو سنتے ہیں وہ جو کلاس میٹس میں یا ان کالج میں, تو وہ سن رہے ہیں, بن رہا ہے. ایک سوشل میڈیا بھی اس میں ایک اچھا اہم رول ادا کر رہے ہیں, کیونکہ ساری دنیا سے لوگ جڑ رہے ہیں, تو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اپنی تخلیقات الگ الگ میڈیا پر, پھر بات چیت ہوتی ہے, ہاں چلیے ہم یہ لکھ رہے ہیں, ہم یہ, تو اصلاح بھی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو بتایا جاتا, پسند بھی کیا جاتا ہے. تو ایک اچھا ایک پلیٹ فارم ہے یہ. ہاں, یہ ہو رہا ہے, لیکن چونکہ آپ نئی لکھنے والی ہے, اب لکھنا شروع کیا ہے آپ نے, اور بہت کچھ آپ کو کام کرنا ہے جیسا کہ آپ کہتی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ مہینے میں یا ہفتے میں ایک بار یہ سب تمام لکھنے والے ایک جگہ بیٹھ کر ادب پر بات چیت کرے, ادب کی گفتگو ہو, ان پر اچھے برائی باتیں ہو, کیا اچھا ہو رہا ہے ادب میں, کیا برا ہو رہا ہے, اس طرح کے میٹنگز, اس طرح کی بات چیت کی کمی محسوس ہوتی ہے آپ کو اورنگ آباد شہر میں؟ ہونا چاہیے ایسا لگتا ہے؟ جی بالکل ہونا چاہیے. ہاں, اور کمی بھی لگتی ہے کہ اس طرح کا نہیں بن پا رہا ہے ماحول, کی مطلب کچھ لوگوں کو اصلاح کی جائے, بچوں کو, جو نوجوان نئے پرانے سبھی لوگ ایک ساتھ بیٹھے. جی بالکل ایک کمی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمی ہم تمام جو بھی ہے, آپ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ ایک گیدرنگ ہونی چاہیے سب لوگوں کی, جو لکھتے ہیں, لکھنے والوں نے اس طرح کا رول بھی ادا کریں, مطلب جو سرپرست ہیں, جو اس طرح کے اردو کے ادارے, مطلب یہ اردو کی کیا کہیں گے اسے, جو سرگرمیاں ہوتی ہیں, اس کو تھوڑی وسعت دیں, اور اس کو پابندی سے اس کو کنٹینیو رکھیں, تو نئے لکھنے والوں کو یقیناً بہت حوصلہ افزائی, ہم جیسے لوگوں کو حوصلہ افزائی ہوگی, اور یقیناً وہ اچھا بہتر سے بہترین کر سکیں, کیونکہ جب ان کی اصلاح ہوگی تو وہ اچھا ہی لکھیں گے. جب پتہ چلے گا اساتذہ سے کہ بھئی آپ اس طرح سے لکھ رہے ہو, اور ادب میں اب کیا لکھنا چاہیے, کیا باقی ہے, مطلب بہت سارے ادیبوں نے, شاعروں نے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, لیکن ایسا بہت سارا ہے جو ابھی لکھنا باقی ہے, تو اس میں توجہ دینی چاہیے. میں آپ کی کتاب کے تعلق سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ احمد عباس کا زندگی کو کوئی واقعہ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ سنائیں جو آپ نے لکھا ہے اس میں,
تاکہ ان کے جو کریکٹر ہو، ان کا جو ان کی جو پورا وہ تھی، ان کے کام کو زندگی بھر کا کام اس واقعے میں آ سکتا ہو؟ ہاں جی، بہت مشکل سوال ہے یہ تو، کیونکہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے اور ان کا ایک واقعے میں تو نہیں ہو سکتا، مجھے کتاب ترتیب دینی پڑی اس کے لیے. لیکن ہاں میں ان کی ان کے جو افسانے ہیں زیادہ تر، تو آپ دیکھیے ان کے افسانے کس طرح سے ہوتے ہیں، ادب برائے زندگی، ادب برائے زندگی. حالانکہ ہم جو لکھنے والے ہیں، ہم لوگ جو سوچتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ادب برائے ادب ہو، ادب برائے ادب، ادب کو ہم ادب کی طرح لیں، لیکن نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ ادب سے لوگوں کا کیا فائدہ ہونا چاہیے، لوگ کس طرح سے، مطلب لوگوں کی تکالیف جو ہے، مسائل ہیں، انہوں نے اپنے افسانوں میں خصوصاً بہت ہی عمدہ طریقے سے بتائے ہیں. جیسے انہوں فلمی دنیا میں انہیں کافی واقفیت تھی، تو صرف فلمی دنیا کو نہیں دیکھا انہوں نے اپنے افسانوں میں بہت سارے افسانے ایسے بھی ہیں کہ فلمی دنیا کے پیچھے، پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے، مطلب ہم ایسا لگتا ہے کہ بس مسکراتے چہرے ہیں بھئی، انہیں کوئی تکلیف نہیں، اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے، جو کام کر رہے ہیں لوگ، ان کی بھی اپنی ایک سٹوری ہے، یا جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے ایسا. تو یہ جو نہیں ہوتا ہے، تو وہ خواجہ احمد عباس نے اپنے افسانوں میں بتانے کی کوشش کی ہے. بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے بتایا ہے. اور رہنے کے مسائل، جیسا ممبئی میں اس وقت بھی جو رہنے کے مسائل تھے، فلم انڈسٹری میں کام کرنے والوں کے مسائل تھے، جو مزدور، اگر کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے مزدور، تو جیسا انہوں نے ایک ہوٹل تاج محل کا ذکر کیا جو ممبئی میں بنی، وہاں کے مزدور جو ہے انہوں نے لگاتار وہاں کام کیا وغیرہ، اور مطلب پورا وقت انہوں نے اپنے ہوٹل تاج محل کی کنسٹرکشن میں دیا. مگر جب وہ مزدور جو سوچ رہا ہے، یہ خواجہ احمد عباس کس طرح سے، آپ ان کی فیلنگ دیکھیے، آپ کس طرح سے لیتے ہیں وہ مزدور کی، کہ جیسا ایک مزدور وہ سوچ رہا ہے کہ بننے کے بعد پوری کمپلیٹ ہو گئی، جب اس کا انوگریشن تھا، تو مزدور بہت دور کہیں کھڑا ہے اور بہت ہی دور سے بس دیکھ رہا ہے کہ میرے جو تخلیق ہے، ہماری جو تخلیق ہے، اور اسے تو کوئی اور اوپننگ ہو رہی ہے، کوئی بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں سے، اور انہیں تو انٹری بھی نہیں ہے. تو وہ جو اس کی کیفیت ہے کہ چلو ٹھیک ہے، وہ ان کی اجرت ملی ہے، ان کا کام تھا، جو بھی ہے، لیکن ایک اٹیچمنٹ جو ہوتا ہے نا، تو وہ اٹیچمنٹ جو ہے، یہ جو جزیات ہے، تو یہ خواجہ احمد عباس نے لکھا ہے. ان کے پاس وہ بات تھی، وہ تک سمجھا اور لکھا. تو اس طرح سے انہوں نے لوگوں کی کیفیات کو جو ہے بہت خوبی سے انہوں نے بیان کیا. سینسیٹیو تھے اس معاملے میں وہ. اپنے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں. ایون ایک آخر میں ایک فلیٹ تھا، وہ بھی انہوں نے ایک مطلب اس کو کیا، اس میں خیرات میں دے دیا کہ بھئی یہ مجھ سے جو ہو سکتا تھا وہ کیا، دان کر دیا انہوں نے اپنے لیے کبھی بھی کچھ نہیں رکھا. بہت سادہ سی سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ ان طرح کی لائف تھی ان کی، بہت ہی سادہ سے انسان. وہ ایک کوٹیشن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ چھوٹے خط کا بہت بڑا آدمی ہے وہ. چھوٹے خط کا بہت بڑا آدمی. جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ آپ نے جو غزلیں گائی ہے، کوئی ایک دو بند آپ کو جو یاد آ رہے ہیں اور جو لوگوں نے پسند کیے تھے، وہ ہمارے درشکوں کے لیے اگر آپ سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. درد جب تیری عطا ہے تو گلہ کس سے کریں، ہجر جب تو نے دیا ہے تو ملا کس سے کریں. درد جب تیری عطا ہے تو گلہ کس سے کریں. تیرے لب تیری نگاہیں تیرے عارض تیری زلف، تیرے لب تیری نگاہیں تیرے عارض تیری زلف، اتنے زندہ ہے تو اس دل کو رہا کیسے کریں. درد جب تیری
عطا ہے تو گلا کس سے کریں، ہجر جب تو نے دیا ہے تو ملا کس سے کریں. بہت بہت خوب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لیے. اور ہم چاہتے ہیں، ہماری چینل کی طرف سے ہم آپ کو بدھائی دیتے ہیں کتاب کے واسطے، اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی آپ کرنا چاہتی ہے ادب کی دنیا میں، اللہ نے آپ کو آواز دی ہے، آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، یہ آپ کا کام کا سلسلہ جاری رہے، اور آپ بھی اپنا کردار جی جی ایک ذمہ داری سے ادا کرتے ہوئے ہم سے رخصت ہو. چلیے بہت بہت شکریہ، تھینک یو. جی جی بہت شکریہ، اور آپ تمام کا کہ مجھے یہاں ایک موقع ملا آپ تمام سے روبرو ہونے کا پروگرام کے ذریعے، اور پروگرام کے لیے ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ اسے پسند کریں گے. شکریہ. جی، تو یہ تھی ہماری کوشش کہ ادب سے وابستہ جو بھی لوگ ہیں ان کی سوچ کو آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش. اگلے ہفتے ایسے ہی کسی مہمان کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے میں اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جے ہند، خدا حافظ، نمسکار. دا انٹیلیجنس میڈیا نیٹ ورک میں بنے رہنے کے لیے آپ کا دھنیہ واد. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل دا انٹیلیجنس میڈیا نیٹ ورک. تھینک یو.